بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت، سورہ فاتحہ کی طاقت اور اس سورہ مبارکہ کی برکت کیا ہے، اور یہ بھی کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ایسا کیا راز پوشیدہ ہے کہ اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا ہوا دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بدھ کے دن یعنی جس دن اللہ تبارک و تعالی نے تاریکی اور روشنی پیدا کی 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ سورہ زلزال اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت اور قبر کی تاریکی اس سے دور فرما دے گا، اور 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور سفید اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، ایک مسلمان ہمیشہ اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی آخرت بہتر ہو جائے، تو سورہ فاتحہ میں یہ طاقت ہے کہ نہ صرف قبر کی زندگی منور کر دے گی بلکہ روز محشر سفید نامہ اعمال کا سبب بنے گی، اور سفید اعمال نامے کا مطلب ہے کہ گویا اس شخص نے اپنی پوری زندگی میں کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ ناظرین کرام، سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ سے قرآن حکیم کا افتتاح ہوتا ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ کہلاتی ہے۔ اس سورت کا پورا نام فاتح الکتاب یعنی پاک کتاب کا افتتاح کرنے والی سورت ہے۔ اس کا نام ام القرآن ہے۔ اس سورت کو ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سورت قرآن کریم کے تمام مضامین کا نچوڑ ہے اور تمام روحانی عقائد کی بنیاد ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ متن ہے اور پورا قرآن اس متن کی شرح ہے۔ اس سورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مختلف بیماریوں کے لیے وجہ شفا باعث ہوتی ہے۔ دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ گویا کسی زہریلے جانور کے کاٹنے کا علاج بھی اس مبارک سورت میں موجود ہے۔ تفسیر بیضاوی میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ تمام جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ احادیث کی کتب میں ایک واقعہ درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوی دور میں ایک طبیب نے مسلمان آبادی والے علاقے میں اپنا طب کھول لیا، لیکن کئی مہینے گزر جانے کے باوجود کوئی مریض اس کے پاس دوا لینے کے لیے نہ پہنچا، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ کیا آپ کے علاقے کے لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ ان سے ہی پوچھ لیجئے۔ جب صحابہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو ہم 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتے ہیں اور وہ بیماری خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پابندی کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرنے والا انشاءاللہ آخرت میں بھی عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اس سورت کا نام کنز بھی ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے، جبکہ قرض کی ادائیگی کے لیے بھی سورہ فاتحہ کا وظیفہ بے حد مجرب اور زبردست ہے۔ جس پر قرض کا بوجھ ہو جائے اور وہ ادا کرنے کی سخت نہ رکھتا ہو، قرض خواہ پریشان کرتے ہوں، وہ بدھ کے دن روزہ رکھے اور صبح کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ 140 مرتبہ پڑھے، اول و آخر درود پاک پڑھ کر دعا مانگے، لگاتار 40 دن تک یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے بھی سورہ فاتحہ کا وظیفہ موجود ہے۔ اگر میاں بیوی کے مابین ناچاکی رہتی ہو، آپس میں سلوک محبت نہ ہو، ہر وقت جھگڑے رہتے ہوں، تو باوضو حالت میں اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، درمیان میں 60 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، 40 مرتبہ سورہ فاتحہ اس طرح پڑھے کہ جب آیت مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچے تو اس آیت مبارکہ کو 40 مرتبہ تکرار کرے اور پھر سورت مکمل کرے۔ اس طرح سے پانی پر دم کرے اور یہ دم کیا ہوا پانی ہر روز میاں بیوی کو پلائے تو انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں میاں بیوی کی ناچاکی پیار و محبت میں مبتلا ہو جائے گی، دونوں کے مابین سلوک اتفاق کی فضا قائم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، فالج سے بچنے کے لیے بھی سورہ فاتحہ کا وظیفہ بہترین ہے۔ فالج میں مبتلا افراد کے لیے سورہ فاتحہ اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو کوئی بھی فالج کے مرض میں مبتلا ہو تو کسی دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن پر سورہ فاتحہ لکھے اور اسے خالص روغن بلسان سے دھوئے، اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر تیل پر دم کرے۔ یہ دم کیا ہوا تیل
کسی شیشی وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کر لے۔ ہر روز اس تیل کی مالش کرے، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آفاقہ ہو جائے گا اور شفائے کاملہ نصیب ہوگی۔ نفس سر درد سے بچنے کے لیے سورہ فاتحہ کا وظیفہ بھی موجود ہے۔ اگر کسی کو نفس سر میں شدید درد ہو اور کسی طرح آرام نہ ہوتا ہو تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی میں اس کی کمٹوں کو زور سے دباتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرے اور پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دے اور سورت ختم کرے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کرے اور 3 دن تک بلا ناغہ کرے، انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی برکت سے آرام آ جائے گا۔ ناظرین، جلدی شادی اور رشتے کے لیے سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ اگر کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو، منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو یا سرے سے کوئی رشتہ ہی نہ آتا ہو، یا اگر رشتہ آتا ہو تو کوئی بھی بات طے نہ ہوتی ہو، رشتے والے ناپسند کر کے چلے جاتے ہوں، تو ایسے میں بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت اس مشکل سے نجات دلا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتا ہے اور جلد ہی دلی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جو کوئی بھی یہ چاہے کہ اس کا نکاح ہو جائے اور اس معاملے میں اسے کامیابی نصیب ہو، اس کا گھر بس جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز فجر اور نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد کسی سے کلام نہ کرے، 40 یوم تک بلا ناغہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ 40 یوم کے اندر ہی اندر مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہوگی اور اچھا اور نیک رشتہ آ جائے گا۔ اگر بالفرض 40 یوم تک جاری رکھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی تمام دلی مرادیں پوری فرما دے گا اور ہر مقصد میں کامیابی نصیب ہوگی۔ ناظرین کرام، سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، چنانچہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ ناظرین کرام، سورہ فاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین سورت ہے، چنانچہ امام ترمذی نے حدیث نمبر 2875 کے تحت ایک روایت ذکر کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی عظیم سورت سکھاؤں کہ اس جیسی سورت تورات، انجیل اور زبور سمیت قرآن مجید میں بھی نازل نہیں ہوئی؟ تو ابی بن کعب نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول، مجھے ضرور سکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں کیسے قرات کرتے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی سورت نازل نہیں ہوئی۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح ترمذی میں صحیح کہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ مبارکہ اتنی طاقتور سورت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی کسی بھی مراد کے لیے اس سورت کا وظیفہ کرے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔